نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اصحاب الکہف کے واقعے کے بارے میں مختلف تفصیلات ہیں، لیکن جس چیز پر تقریباً مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ قسطنطنیہ کے علاقے ایک شہر پیٹرا میں یہ لوگ تھے، اور پیٹرا کا ایک قدیم نام جو ہے وہ رقیم بھی تھا۔ پوری پیٹرا میں جتنے بھی لوگ تھے وہ رومن امپائر کے زیر اثر تھے، اور رومن امپائر اس وقت پوری کی پوری مشرکانہ مذہب کی حامل تھی۔ ان 7 نوجوانوں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہنچی، صحیح تعلیمات پہنچی، اور یہ اس زمانے کے اعتبار سے مسلمان ہو گئے، توحید کے عقیدے پر آ گئے۔ اب اس کے بعد قوم کو بہت غصہ آیا کہ ہمارے نوجوان اور باپ دادا کے عقیدے کو چھوڑ کر کوئی نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے ان کو دیکھا اور کہا کہ مجھے تمہاری جوانی پہ ترس آ رہا ہے، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، یا تو باز آ جاؤ اس نئے مذہب سے، اور ورنہ پھر تمہیں رجم کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ یہ 7 نوجوان اکثر ایک غار میں جا کر آپس میں بیٹھتے تھے اور دین کی تعلیمات کا مذاکرہ کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اب ہمارے لیے جینا ایمان کے ساتھ ممکن نہیں رہا، ہماری مدد فرمائیے۔ یہ ہے اسباب پرستی کی نفی۔ اللہ پر بھروسہ کیا کہ اللہ اسباب تو بڑے مخالف ہیں، آپ مدد کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ غار میں۔ یہ غار میں چلے گئے، اور اللہ نے ان کو غار میں قمری اعتبار سے 309 سال اور شمسی اعتبار سے اللہ نے ان کو 300 سال تک سلائے رکھا۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا۔ اب جب یہ اٹھے ہیں اور غار سے باہر آئے ہیں تو ایک انقلاب رومن امپائر میں آ چکا تھا، گو کہ اس انقلاب کہتے تو نہیں ہیں کیونکہ کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی تھی، بس صرف یہ ہوا تھا کہ ایک رومی بادشاہ نے عیسائیت قبول کر لی تھی، اور اس کی وجہ سے پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی تھی۔ اب یہ جب نوجوان باہر آئے ہیں تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ نہ جانے کس دور کے لوگ ہیں، یہ ان کا لباس ظاہری بات ہے اتنا قدیم، اس سے جو ہے وہ ان کی پہچان ہو گئی۔ اور اب چونکہ لوگ عیسائی ہو چکے تھے اور اپنے باپ دادا سے وہ ان نوجوانوں کے قصہ سنا کرتے تھے، تو انہوں نے پھر ان کا خوب اکرام کیا، ان کا استقبال کیا، اور جس غار میں یہ 300 سال تک رہے تھے اس غار پر انہوں نے یادگار کے لیے ایک مسجد بنا دی، اور جو ہے وہ اس کے بعد یہ پھر دوبارہ غار میں جا کے لیٹے، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے بڑے مختصر طور پر آپ کو واقعہ سنا دیا، ترجمہ اب انشاءاللہ کفایت کرے گا۔ فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اے نبی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اصحاب کہف ہیں، کہف والے ہیں، اور جو رقیم والے ہیں یعنی شہر رقیم والے ہیں، کانوا من آیاتنا عجبا، کیا وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہے؟ ہماری تو بے شمار عجیب نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک عجیب نشانی اصحاب الکہف بھی ہیں۔ اس اول فتیۃ الی الکہف، جبکہ وہ چند نوجوان آئے تھے غار کے پاس، کہف کے پاس، فقالو، تو انہوں نے یہ دعا کی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیّ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں ہمارے اس معاملے میں اپنے پاس سے کامیابی عطا فرما۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی، جیسے کہ ماں بچے کو سلاتے ہوئے کانوں پر تھپکی دیتی ہے، بچہ سو جاتا ہے۔ اللہ نے بھی محبت سے فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی، فی الکہف سنین عددا، اس غار میں چند برس تک، ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، کہ 2 جماعتوں میں سے کس جماعت نے اپنے رہنے کی مدت کا صحیح اندازہ لگایا ہے۔ ان میں 2 جماعتیں ہو گئی تھیں، ایک جماعت کہتی تھی کہ ہم 1 دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، اور دوسری کہتی تھی کہ اللہ بہتر جانتا ہے کتنا ٹھہرے ہیں۔ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ نے 3 آیتوں میں اصحاب کہف کا قصہ اجمالی طور پر بیان کر دیا۔ اب یہ قصہ تفصیلی طور پر آئے گا آگے دوسرے، تیسرے اور چوتھے رکوع میں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔